بس جتنا پرویز خٹک کا وجود اثر رسوخ رکھتا ہے اتنا ہی اس کا بیان ہے. کسی بھی شکل میں ہو احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے. مروت صاحب آپ کے لیے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ سر نہ کسی پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں. میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے. مروت صاحب آپ کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، رکنیت معطل کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کی مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں. وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں. پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے. لیکن ابھی نون کن کے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے. ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے. یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرانی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے. مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا. کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے. بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں. جو کہ مروت صاحب صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیا؟ جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے 13 خواتین پی ٹی آئی کے آفس سے کل 9% کے ساتھ کچھ خواتین بھی گرفتار ہوئی بے ہیں. خبر ہیں. نہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا. میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں. یہ کافی عرصے بعد کیا گیا ہے یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائڈ پہ ہوں. سر مطلب کیا کہ آپ مروت صاحب یہ بتائیں کہ ابھی مروت صاحب مزے میں ہو سکتی ہے یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے؟ کیا اس پر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے. یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں. جہاں تک بنو کے حالات کی بات ہے، بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے. ملک میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً سرحدی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ادراک رکھنا چاہیے کہ جن عسکری قوتوں کو لا کے باجوہ اور فیض کے دور میں ریہیبلیٹیشن کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پریڈیسیسر کا فیصلہ تھا، اور اب لانے کے بعد اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی ان کا تدارک کرنا ہے. میرا ضلع لکی مروت شدید مخدوش حالات سے دوچار ہے. بنو پہلے ہمارا ضلع ہوا کرتا تھا، لکی مروت اس کی تحصیل ہوتی تھی. اب ہم بالکل پڑوسی ضلع ہے، اور اس جو
مجمع تھا, اس میں میرے حلقے کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے. جو ویڈیوز آئی ہیں, جو اطلاعات آئی ہیں, اگر مجمع جو ہے وہ مشتعل ہوا تھا, پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ انسانی جان لے یا انسانوں پہ گولیاں چلائے. بہرحال اس واقعے کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ریاست اور کے پی حکومت جو ہے وہ ایسے معاملات میں آئندہ کے لیے تدارک کے لیے ایک پالیسی وضع کرے. یہاں میں ایک داد دوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان کو, جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا, تمام انتظامی مشینری اس میں انوالو کی, اور جس کے بعد تمام عوام کا ایک جرگہ بنا کے کل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ایشو پہ ایک تصفیے پہ وہ پہنچ گئے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے فی الوقت جو ہے اپنے اقدامات اٹھائے. سر آخری سوال, آپ 2 عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, کون کون سے کیسز پیش ہوئے ہیں؟ 7 کیسز تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ سارے جلسے جلوس اور مار کٹائیوں والے ہیں. سر آپ کے بعد کوئی جلسہ نہیں کر پا رہا پی ٹی آئی کا؟ کیا ہو میرا خیال ہے فوجی عدالتیں ٹھہریں گی ہی نہیں, ابھی فیصلے کی آمد ہے. سپریم کورٹ جو ہے اب آزادانہ فیصلے کر رہی ہے. تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور میاں گان کی, یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یہ جب ان کو دڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی, 4 سال بگوڑا رہنے کے بعد آ کے ہتھکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جے جےکار ہو رہی تھی, اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کہ چیخیں نکل رہی ہے, کیونکہ ان کو پاکستان میں لفڑا نہیں چاہیے, اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے. اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جرات کرے گی تو یہ لوگ حشر کرتے تھے. بنجال صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے, اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ حملہ آور ہوئے ہیں, یہ بالکل صریحاً تبین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہے ان کو ایک ڈانڈا پلانا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے اور پارلیمنٹ سے استعفے دے سکتی ہے. اگر استعفے دے اس پہ وضاحت آ گئی ہے. میرا خیال ہے مربت صاحب ایڈہاک ججز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب نے ایڈہاک ججز کی منظوری سر دی ہے, ایڈہاک ججز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس سر کیا کہیں؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ججز کی ضرورت بھی تھی تو یہ جو لوگ 30 سال ہائی کورٹ میں اپنی لائف دے کے اور اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے جائیں گے, اور یہ قابل ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, ان کے اعصاب, ان کی عمر فٹ ہوتی ہے محنت کرنے کی, تو لہذا اگر ایڈاک ججز کوئی حل ہوتا تو پھر تو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے جج جانے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت ایڈاک جج لگا کے آپ کمیاں پوری کریں. ضرورت یہ تھی کہ جن ہائی کورٹس کے جج سینئر موسٹ تھے ان کو ایلیویٹ کرتے, تو یہ وہ کہتے ہیں نا, نہیں یہ بانسری نہ بچتی. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اس پہ شکایت کی ہے, میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. اچھا سر, آج کابینہ کا اہم اجلاس ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. آج اگر لگائی جائے گی تو پی ٹی آئی پہ پابندی تو 2 سال سے لگی ہوئی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ ہوگی, ورنہ 2 سال سے کب پی ٹی آئی کو انہوں نے جینے دیا ہے, سانس لینے تک تو نہیں دیا ہے. اور پی ٹی آئی پہ اگر کابینہ یہ کرے گی اچھا ہے, اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو عدالت میں جب جائیں گے تو شاید یہ جو میل پریکٹسز ہیں, جو ظلم و جبر ہیں, اس کا بھی عدالت نوٹس لیں اور آئندہ کے لیے اس کی کوئی روک تھام کرے. خٹک نے بیان ریکارڈ کروایا, ان کا بیان کتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے؟ بس جتنا پرویز خٹک کا وجود اثر رسوخ رکھتا ہے اتنا ہی اس کا بیان ہے.
ادھر سوال ہے کمزور اور لاغر الوجود ہیں، بیان کی بھی یہی اوقات ہے۔ بروز صاحب سوال ہے۔ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ منظور پرسوں کو چاہیے کہ 11 اکتوبر کو 14 اگست پہ آ جائے، ہم پاکستان سے علیحدہ لینا ہو جائے۔ نام آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، کل میں نے پڑھا آپ نے کس نے ٹویٹ کیا تھا؟ منظور پشتین کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ 11 اکتوبر کو 14 اگست پہ آ جائے کہ یہ معاملہ جو بنو کا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہم 14 اگست پہ ختم کرنا چاہیے۔ میرا کوئی بھی ٹویٹ نہیں ہے۔ آپ نے ٹویٹ نہیں کیا؟ نہیں، یہ کسی نے فردی بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، میں نے ایسا کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ مہربانی۔ سر آخری سوال لے لیں، یہ جو آپ حالات چل رہے ہیں، ایک طرف گرفتاریاں ہیں، دوسری طرف عدالتی مسئلے الجھاؤ ہے، یہ کب تک نارملائز ہوگا اور آپ کو دکھائی جب تک جرت نہ کر لیں اور بالکل ہیڈ آن نہ لے لیں، نکلنا ہوگا روڈوں پہ، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، ملین مارچ بھی کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ قوم کو نکالو 72 گھنٹے کے لیے، پاکستانی نکل جائیں پاکستان کے سڑکوں پہ اور پاکستان کے چوراہوں پہ، یقین کریں یہ تمام جبر کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ اگر اسی طرح سر چھپائیں گے تو ہر روز مار کھائیں گے۔